السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں ویلکم۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس سے اٹیچڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے اندر ڈیٹا بیس سسٹم والا کویشچن پڑھا تھا، اور اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا پرسونل والا۔ پرسونل ان لوگوں کو بولا جاتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس سے یا افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹا بیس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی طرح سے ڈیٹا بیس کے سسٹم کا حصہ ہوں، ان کو پرسونل بولتے ہیں۔ وہ افراد جو یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو یا ڈیٹا بیس کو بناتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو وہ کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے کیا کام ہوتے ہیں، ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے۔ یہ 3 شارٹ کویسچنز ہیں، تو اس چیپٹر کے یہ لاسٹ یہی والے کویسچن ہیں، تو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے آج۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یوزر یا اینڈ یوزر نہیں اس کو پڑھنا، اینڈ یوزر پڑھنا ہے آپ نے، یہاں پر غلطی ہوئی ہے، اینڈ یوزر ہوتا ہے یہ۔ تو اینڈ یوزر وہ والا پرسن ہوتا ہے، وہ والا یوزر ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف ڈیٹا بیس کو استعمال کرنا جانتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈیٹا بیس کا ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈیٹا بیس سے کام لے سکتا ہے۔ جسٹ اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈیٹا بیس ورک کیسے کر رہی ہے، اس کی سٹرکچر کیسی ہے۔ میں کوئی آپریشن کرنے کو کہتا ہوں تو وہ آپریشن کیسے ہوتا ہے، یہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ اس کو صرف اتنا پتا ہے میں نے یہاں پر جا کر یہ فلاں چیز لکھنی ہے اور یہاں پر جا کر کلک کرنا ہے تو مجھے فلاں چیز مل جانی ہے۔ اس کو ڈیٹا سرچ کرنا آتا ہے یا اس کو ڈیٹا انٹر کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 کام اس کو آتے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کو ڈیٹا بیس کا ٹیکنیکل نالج اتنا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ پروگرامز نہیں لکھ سکتے، ان کو صرف اتنا نالج ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر کمپیوٹر میں انسٹال کیا گیا ہے وہ کام کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا فیس بک پیچھے سرورز پر کیا کام کر رہی ہے، فیس بک کے جو پروگرامرز ہیں انہوں نے فیس بک کو کیسے بنایا۔ آپ کو اتنا پتا ہے میں نے یہاں پر جا کر لائک کرنا ہے، میں نے یہاں پر جا کر پوسٹ لکھنی ہے، میں نے یہاں پر جا کر فلاں کام کرنا ہے۔ اسی طرح جو اینڈ یوزر ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ لائک ایک فیکٹری ہے، ایک فیکٹری میں مطلب وہ جتنی بھی چیزیں فیکٹری سے باہر جا رہی ہیں جو فیکٹری میں آ رہی ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے، امپلائیز کو مینیج کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے۔ تو جو اینڈ یوزر ہوگا اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ جو چیزیں آ اور جا رہی ہیں ان کو سافٹ ویئر کے ذریعے انٹر کیسے کرنا ہے، بس ان کے وہ نام لکھتا جاتا ہے، ان کے بار کوڈ لکھتا جاتا ہے، ان کے جو ہے ڈیٹا وہ انٹر کرتا جاتا ہے، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ اور کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی بول دیتے ہیں۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر اینڈ یوزر ہوتا ہے ایک، اس کو صرف اپلیکیشن سافٹ ویئر یوز کرنا آتا ہے، اس کو DBMS کا نہیں پتا ہوتا، اس کو ڈیٹا بیس کی ورکنگ کا نہیں پتا ہوتا۔ لائک آپ بورڈ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، آپ اپنا رول نمبر انٹر کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک فیلڈ شو ہو رہی ہوتی ہے، آپ وہاں پر جا کر رول نمبر انٹر کرتے ہیں اور نیچے سرچ کر دیتے ہیں یا اوکے کر دیتے ہیں یا سبمٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے سبمٹ کر دینا، میرے سامنے رزلٹ آئے نا، تو آپ اس ویب سائٹ کے جو ہے اس DBMS کے اینڈ یوزر ہوئے، یہ ہوتا ہے اینڈ یوزر۔ اس کے بعد آتا ہے جی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر، یہ دوسری سائڈ پہ اب بات چلی گئی ہے، جہاں پر سرور ہوتا ہے، جہاں پر ڈیٹا بیس کو رکھا گیا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ ہوتے ہیں یہ جن کو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر بولتے ہیں۔ یہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے، آپ کا جو ادارہ ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، اس کی ساری ڈیٹا بیس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ذمہ دار اس طرح سے ہوتے ہیں، مکمل ذمہ دار نہیں ہوتے، لیکن اس کی ذمہ داری کافی حد تک ان پر ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نیا ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے ٹیبلز بنانے ہیں انہوں نے۔ دیکھیں نا، ہم نے یہ پورا چیپٹر پڑھا ہے، میں نے آپ کے سامنے ٹیبل بھی بنائے۔ جب نئے ٹیبل بنیں گے تو ٹیبلز میں ڈیٹا انٹر ہوگا نا، خود بخود تو نا ٹیبل بن جائیں گے۔ مطلب فرض کریں آپ اینڈ یوزر ہیں، آپ جو ہیں وہ اینڈ یوزر ہیں، آپ ڈیٹا انٹر کرتے جا رہے ہیں، میں ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہوں، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر بول رہا ہوں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نہیں بول رہا، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں صرف ڈیٹا کو مینیج کرنے والا بندہ ہوں۔ میں کیا کروں گا، میں نئے ٹیبل بنا دوں گا، جو ڈیٹا آپ کی طرف سے آئے گا وہ ان ٹیبلز میں ایڈ ہوتا جائے گا، یعنی کہ اس نے سٹرکچر بنانی ہے، اس نے رولز بنانے ہیں، اس ٹیبل میں موجود مختلف فیلڈز جو ہیں ان فیلڈز سے ریلیونٹ کنسسٹنسی کنسٹرینٹس بنانے ہیں، اس نے یہ مینٹین رکھنا ہے کہ کسی ٹیبل میں ریڈنڈنسی پیدا تو نہیں ہو رہی، ٹیبلز میں کوئی مسائل تو نہیں چل رہے،
کہیں ہماری ڈیٹا بیس بلکی تو نہیں ہو رہی. اس نے ڈیٹا بیس کو سموتھلی رن کروانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ اس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ کام کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ساری ڈیٹا بیس ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کو جو اینڈ یوزر ہے اس سے بھی اگر بات کرنا پڑے گی تو وہ کرے گا، اس سے بھی کمیونیکیٹ کرے گا، تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ میری ڈیٹا بیس بنائی جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے جو ڈیٹا ڈکشنری ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 1 کے اندر. ڈیٹا ڈکشنری وہ والی فائل ہوتی ہے جس کے اندر تمام ٹیبل سے ریلیونٹ اصول ہوتے ہیں، رولز کو، جو تمام ٹیبل سے ریلیونٹ جو اسٹرکچر کی انفارمیشن ہوتی ہے، تمام ٹیبل سے ریلیونٹ جو رولز ہوتے ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے ڈیٹا ڈکشنری میں. وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جن لوگوں کو پاسورڈ دینے ہوتے ہیں، مطلب ایک جگہ پر اینڈ یوزر ہیں کافی زیادہ، ہر اینڈ یوزر کا اپنا پاسورڈ ہوتا ہے. ان بندوں کو جو پاسورڈ اسائن کرنے ہیں وہ بھی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر نے کرنے ہیں. مطلب یہاں پر یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے، ہی کنٹرولز اینڈ مینیج دا ہول ڈیٹا بیس سسٹم. یہ ہے مین اس کا پوائنٹ. وہ رولز بناتا ہے، وہ ڈیٹا کی اسٹرکچر بناتا ہے، وہ ڈیٹا کو مینٹین رکھتا ہے. جہاں پر ریڈنڈنسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے وہاں پر ٹیبل کی اسٹرکچر بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیپ نالج ہوتا ہے. ان کی وجہ سے آپ کا ڈی بی ایم ایس ہے، یہ جو آپ کی ڈیٹا بیس ہے وہ ایفیشینٹ وے میں ورک کرتی رہتی ہے. یہ ہوتا ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. وہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر تھا، یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ اس سے اوپر ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں ان کا مینیجر جو ہوتا ہے ان کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بولتے ہیں. اس کو میں ڈی بی اے بولوں گا. یہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہے، اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو میں شارٹ فارم میں تھوڑا سا فرق ڈالنے کے لیے ڈی بی اے بولوں گا. ڈی بی اے جو ہوتا ہے وہ گڈ مینیجر ہوتا ہے. اس کو باقی تمام ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر سے زیادہ نالج ہوتا ہے. وہ جتنے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ ڈی بی اے کو جواب دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جتنی بھی کام چل رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کی مینجمنٹ سے ریلیونٹ، اس کی ڈیزائن سے ریلیونٹ، اس کی مینٹیننس سے ریلیونٹ، ان سب کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا بیس کو مینٹین رکھنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے. جو کمپنی کا، آرگنائزیشن کا جو مالک ہوگا وہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر سے کچھ نہیں پوچھے گا، وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ. یا آپ یہ کہہ لیں کہ اوور آل جو یونٹ کا وہ جو انچارج ہوتا ہے، اس یونٹ کا جو مینیج کر رہا ہے ڈیٹا بیس کو، وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. اگر کوئی نئی چینجنگ کی جاتی ہے، نیا کوئی فیچر جو ہے وہ متعارف کروانا ہے ڈیٹا بیس میں، ڈی بی ایم ایس میں، اس کی ذمہ داری ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوگی. سمپلی آپ یہ سمجھ لیں جیسے ایک ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتا ہے، ہر چیز کو مینیج کرتا ہے. اسی طرح ڈیٹا بیس والا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مینیجر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اور یہ سب سے کمپیٹنٹ ہوتا ہے، اس کا تجربہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ کمپلیکسٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. آپ کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سارا جو دیکھیں رسپانسبلٹیز اگر دیکھیں، اگر آپ کا سسٹم کریش ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ جو ڈی بی اے ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اپنی سکلز جو ہے ان کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر آپ کا ظاہری بات ہے ڈیٹا بیس کا سسٹم ہے، کہیں نہ کہیں پر اس میں پرابلمز ہوتی ہیں، چاہے آپ کے پاس جتنا ایفیشینٹ ڈی بی ایم ایس ہو، کہیں نہ کہیں پہ پرابلم آنے کا خدشہ ضرور ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ کا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پورے ڈیٹا بیس سسٹم کو مانیٹر کرتا رہتا ہے. الغرض یہ کہ اس نے اپنی ٹیم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو مینٹین اور کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ہمارے 3 وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیٹا بیس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ لاسٹ جو کویشچن ہے ڈیٹا مینیپولیشن والا، اس کو آپ نے نہیں کرنا، اس کو آپ نے مطلب پڑھ لیں ایک بار لازمی طور پہ. آپ کا جو یہ اس سے ریلیونٹ جو پوائنٹس ہیں وہ ریوائز ہو جائیں گے.
اس چیپٹر سے ریلیونٹ کچھ پوائنٹس آپ کے ریوائز ہو جائیں گے. تو ہم نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو شارٹ کویشچنس ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. جب شارٹ کویشچن کریں گے تو یہ چیپٹر سارا کا سارا آپ کا ریوائز ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اب جو ہے اس جو تھرسڈے کو آپ کی کیز والا جو کویشچن ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا. وہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا کہ پہلی 4 کیز کا لینا ہی ہے, ساری کی ساری کیز کا لینا ہے. تو وہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا, لیکن آپ پورا کویشچن جو ہے اس کو پریپیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیکسٹ جو باقی رہ جائیں گے اس کو بھی کنڈکٹ کریں گے, جو انڈیکس والے ہیں, اور یہ جو پرسونل والے جو ٹیسٹ رہ جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ ٹیسٹ لیں گے. اور پھر اس کی ہم جو شارٹ کویشچنز وغیرہ ہیں اور ایم سی کیوز ہیں ان کو پریپیئر کریں گے. شکریہ.